اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صدق اللہ العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نور اللہ. اللہ. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپس آبادہ اسی نام سے ہے. لائق سر تکریم و اعزاز بارسان منبر و محراب محتشم پیاری اسلامی بھائیوں، عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں. دعائے خالق کائنات بسط کا حضور صاحب الاولاد ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہم برادران سی وقار، ایک اصول ہے کہ عزت والا ہی دوسرے عزت والے کی عزت کو جانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ دوسرے کو عزت دیتا ہے، یعنی دوسرے کے مقام کو، دوسرے کے مرتبے کو سمجھ کے اس کو عزت اور بزرگی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اپنا مقام گر گیا. حقیقت میں وہ دوسرے کو عزت دے کے اپنا مقام اور اپنی عزت کو اور بڑھا رہا ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے توسل سے رب تعالیٰ نے انسانیت کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ذلت کی پستیوں میں رسوا ہونے والی انسانیت کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر کے عزتوں کی مسند پر بٹھا دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت سارے آداب سکھائے. قرآن مجید برہان رشید بیان کر رہا ہے. اس میں سے آیت کا ایک جز تلاوت کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان اللہ. کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم اپنی آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اور اسی آیت کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی علیہ الرحمہ کے برادر اصغر خواجہ غلام فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے حسین انداز میں کیا تھا. فرماتے تھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. اللہ. کیا بات ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے یوں جبریل کو پایا گیا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا. کیا بات. سبحان اللہ. در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام نبی پاک علیہ السلام کے
غلاموں کو بتایا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے امت پہ احسان کرتے ہوئے بہت ساری، بلکہ اللہ نے جتنی عزتیں پیدا کی تھی تمام عزتوں کے مالک ہونے کے باوجود امام الانبیاء نے معاشرے کے اندر کسی کو ذلیل رسوا کرنا اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ہر کسی کو عزت دینا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو کہ دوسروں کو عزت دینا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی پاک کے دروازے پہ تشریف فرما ہے، سامنے سے نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابی جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو ملنے کے لیے حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ اب ان کا مقدر اور ان کے مقدر کو سلام، کہ جن کا منشور در مصطفیٰ کی سلامی اور ملاقات کا شوق اور ذوق ہے، تو پتہ نہ چل سکا کہ میں نے کراس کس بندے کو کیا۔ فرد محبت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات کے شوق کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس بات کا خیال نہ رہ سکا، توجہ اس طرف نہ گئی کہ میں نے کس بندے کو کراس کیا۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے، جب ابو درداء در مصطفیٰ پہ پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے پہلا سوال کیا اور پوچھا کیا؟ لیما تمشی اماما من ہوا خیر من کا، اے ابو درداء کیا ہوا آج تجھے؟ آج اپنے سے اعلیٰ بندے کو پیچھے کیوں چھوڑایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ کہا جو تجھ سے اعلیٰ تھا، جو تجھ سے افضل تھا، آج تم نے اس کو اپنے پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظر چرا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو آنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کو ملحوظ خاطر رکھا، بارگاہ نبوی کی سلامی کو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھا اور اپنی شریعت کے اس انداز ادب کو سمجھایا۔ فرمایا اگرچہ ملنے کا شوق بہت ہے، اگرچہ مجھ تک پہنچنے کا ذوق بے حد ہے، لیکن کہا اس شوق کے اندر اور اس ذوق کے اندر بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم تم سے اعلیٰ بندے سے آگے نہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی نے در حبیب پہ پہنچنا ہے، در مصطفیٰ تک جانا ہے، اگر وہ در حبیب تک جانے کے لیے اگر وہ اپنے سے اعلیٰ کو کراس نہیں کر سکتا، میرے آقا اس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ہم یہ دنیا کی دوڑ میں اپنے سے اعلیٰ کو پیچھے کیسے چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں سنیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو تو یہی ادب سکھایا۔ حضور علیہ السلام ایک دن بازار میں تشریف لے کے جا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں ایک رستے کے اندر اکٹھے جا رہے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے آگے چل جائے۔ ہمارے ہاں ایسے ہو جاتا ہے، ہم اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، بیٹا آگے چل جاتا ہے، باپ پیچھے آ رہا، بوڑھا ہے وہ ذرا آہستہ چلتا ہے۔ اور یہاں رک کے ایک بات امام غزالی کی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ آپ کسی سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کیا بات ہے، حضور امام غزالی ہمیشہ جب بازار میں چلتے تو پیچھے چلتے، اور ایک دن آپ کے شاگرد نے سوال کر دیا کہ حضور وجہ کیا ہے، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ کسی بندے کو کراس کیوں نہیں کرتے؟ تو امام غزالی کا جواب کیا تھا؟ کہا بیٹا کیا کروں، اپنے سے اعلیٰ کے آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا فقیہ ہے اور کتنا بڑا محدث ہے اور کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن انداز ادب کتنا حسین ہے، اور اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے بیٹا مجھے اپنے سے اعلیٰ کے آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو خادم آگے سے عرض کرتے ہیں حضور آپ عالم بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ بازاروں میں چلنے والے آپ کے شاگرد، آپ کے تلامذہ، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے آپ کے مقتدی، اور آپ کا واعظ و نصیحت سننے والے آپ کے شاگرد، آپ کے دوست، یہ آپ سے اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا،
کوئی طاقت میں آپ سے زیادہ ہوگا، کوئی طاقت میں آپ سے کم ہوگا، تو سارے آپ سے اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ آپ کا جواب سنیے گا کہ بیٹا اگر اپنی نظر سے دیکھے گا تو میں تجھے سب سے اعلیٰ نظر آؤں گا، کہ اگر معاشرے کو غزالی کی نظر سے دیکھے گا تو کہا تجھے سارا زمانہ غزالی سے افضل نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے وہ جملہ بڑا حسین ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا سمجھ، جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے، اور جس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ اور کہا جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، اور جس کے گناہ مجھ سے کم ہے تو مطلب کہ وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ اور کہا جو طاقت اور پاور میں مجھ سے زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کمزوروں کی مدد میری بنسبت زیادہ کی ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ اور کہا اگر کوئی طاقت میں مجھ سے کمزور ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے میری بنسبت دوسروں پہ ظلم کم کیا۔ تو کہا اس زاویہ نظر سے دیکھوں تو غزالی کو ہر بندہ ہی اپنے سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادر نصیب وقار، سرکار علیہ السلام کی سیرت اور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کاملہ کا یہ پہلو کتنا حسین ہے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ بیٹا باپ سے آگے چل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے دونوں کو سلام کیا، باپ اور بیٹا رک گئے، سرکار کے سلام کا جواب دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بیٹے سے سوال کیا، کہا بیٹا بتاؤ کہ جن کے ساتھ چل رہے ہو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اللہ، آپ کا ان کے ساتھ رشتہ کیا؟ عرض کیا رسول اللہ یہ میرے ابا جان ہیں۔ تو آپ جواب دیتے کتنا حسین تھا، سمجھانے کے لیے استفہام کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا باپ بھی کہتا ہے اور آگے بھی چلتا ہے۔ کیا بات۔ اس کا مطلب نکالے تو شاید یہ بنے کہ یا باپ کہنا چھوڑ دے یا پھر آگے چلنا چھوڑ دے۔ اللہ اللہ۔ اور اب سرے راہ بازار کے اندر ایک بیٹے کو باپ سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر میرے آقا نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، کہ بیٹا جب تک زندہ ہے کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، کہ جب منزل پہ پہنچ جاؤ گے بیٹھنے کی حاجت پیش آئے گی، فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، تب تک اپنی مسرت پہ براجمان نہ ہونا جب تک تیرا باپ اپنی مسرت پر بیٹھ نہ جائے۔ اور میرا آقا فرمایا وَلَا تَدْعُ بِاسْمِهِ، کہ بیٹا کبھی اپنے باپ کو نام لے کے آواز نہ دینا۔ بھائیوں جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اولاد کو اپنے ماں باپ کا ادب سکھا رہے ہیں، اور اپنے صحابہ جو چھوٹے تھے عمر کے اندر، چھوٹے صحابہ ان کو بڑے صحابہ اکرام کا ادب بتا رہے ہیں، وہ حقیقت کے اندر ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں کہ نبی کے میلاد کا مقصد اس معاشرے کے اندر کسی کو رسوا کرنا نہیں، کسی کو ذلیل و خوار کرنا نہیں، حقیقت کے اندر ہر صاحب عزت کو اس کی عزت دینا، یہ میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی یہ عموماً ہوتا ایسی ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر میں آنے والے کو تکیے کی طرف بٹھا دوں گا تو مجھے پائپیوں کی طرف بیٹھنا پڑے گا، میرا مقام تو گر جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کبھی بزرگ آ جائے تو ہم یہ سوچ کے آنکھیں جھکا لیتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، اگر میں اپنی نشست دے دوں گا تو مطلب تو یہ نکلے گا کہ پھر مجھے تو کھڑا ہو کے سفر کرنا پڑے گا۔ اگر کھانے پینے کی چیز آ گئی ہے اور اگر میں اپنے بزرگوں کو پیش کر دوں گا مطلب یہ ہے میں تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ بھائی سمجھیے، اگر ہم اللہ کی راہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور سرکار علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے اگر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو رب اس سے اعلیٰ عزت ہمیں فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہاں میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ کے اندر جلوہ گر ہیں۔ سامنے دروازے سے خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم داخل ہوتے ہیں، اور حسن انتظام یہ ہے کہ سارا پنڈال بنا ہوا ہے، صحابہ اکرام کے چہرے نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہیں۔ اب صحابہ اکرام تو نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے سے علی پاک آ رہے ہیں،
اگر بیٹا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے لیے راستہ بھی چھوڑتے، ان کے لیے جگہ بھی چھوڑتے. اس لیے کہ یہ تو آج کا سبق ہے کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ان میں دشمنیاں تھی. یارو دشمنیاں نہیں تھی، کبھی ان کا کردار پڑھ کے دیکھنا. ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت طہار میں محبت کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں پر تو محبت ہی محبت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا علی المرتضیٰ شیر خدا وہیں پر بیٹھ کے سرکار علیہ السلام کے بائیں پہلو میں حضرت صدیق پاک جلوہ کرتے ہیں. تو صدیق پاک نے جب دیکھا نا علی پاک کو دروازے کے قریب بیٹھ گئے تو صدیق پاک یہاں سے کھڑے ہو گئے. عرض کی علی المرتضیٰ شیر خدا آپ یہاں تشریف لے کے آئیے. اللہ کیا بات ہے. آج مجھے تکیہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے. آج بڑے کے لیے مسرت چھوڑنا دشوار نظر آتا ہے، لیکن یہاں بزرگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صدیق پاک بڑے تھے. اور پھر بیٹھے کہاں تھے؟ نبی کے پہلو میں بیٹھے اور سرکار علیہ السلام کے بالکل قرب کے اندر جلوہ گر تھے. لیکن قربان کی کیا کہ پہلو مصطفیٰ، قرابت مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بھائی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور آپ گیٹ کے پاس نہ بیٹھے، آپ کا مقام تو نبی پاک کے یہاں پہلو میں ہے. اللہ اللہ یہاں پہلو میں ہے. سبحان اللہ. تو یہاں میں رک کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، بظاہر دیکھا جاتا تو بہت بڑی قربانی تھی، لیکن آج بتاؤ وہ اپنی مسند قربان کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. مسند قربان کرنے والے کہاں ہے؟ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار کہاں ہے؟ نبی کریم کے پہلو میں. نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں ہے. اور میں آقا نے یہ سمجھا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر تم عزت والے کو عزت دو گے مت سمجھنا تمہاری عزت کم ہو جائے گی. فرمایا تم اپنے ظرف کے مطابق صاحب عزت کو عزت دو گے. اللہ اپنی طاقت، اللہ اپنی وہ خلقیت اور مالکیت والی شان کے مطابق اور اپنے کائنات اس سے کہیں بہتر تمہیں عزت عطا کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر ہو گئے. جب علی پاک بیٹھ کے، اب ظاہر بات ہے صدیق پاک کا بیٹھنا تھا، اب صدیق پاک کہاں بیٹھے؟ صدیق پاک ذرا پیچھے ہوئے نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جی میں ذرا تھوڑی سی جگہ بنا، ہم یہاں صدیق کو بھی بٹھا لیں. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادب کرنے والا اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور خالی کیسے چلا جائے. امام الانبیاء نے بائیں پہلو کے بدل میں دائیں پہلو بھی دیا اور ساتھ میں جملہ بھی ارشاد فرمایا یا ابا بکر. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل زلفت. فرمایا ابو بکر اہل فضیلت کی فضیلت کو خود فضیلت والا ہی جانتا ہے. اللہ اللہ. بے شک بے شک. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے ابو بکر آج تم نے علی کو یہ فضیلت دے کر اپنے عمل سے صدیق اکبر تو نے خود اپنی فضیلت بتا دی. سبحان اللہ. اے صدیق تو نے خود اپنی شان بتا دی ہے. تو بھائی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے سبق کے اندر کہ ہم آج کے میلاد مصطفیٰ کے درس سے یہ ضرور سیکھ کے جائیں کہ زندگی کے اندر ہم دوسرے کو عزت دینا. اللہ اللہ. کیا بات. آج ہم سمجھ گئے کہ شاید عزت یہ مال اور ریال کا نام ہے، اچھی گاڑی، اچھی کوٹھی اور اچھے بنگلے کا نام ہے. نہیں میرے عزیز، حجۃ الوداع کے موقع پر میرا کریم فرمایا تھا الا ان ربکم واحد، الا ان اباکم واحد. فرمایا لوگوں تم کس جھگڑے میں پڑ گئے؟ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. اور آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی. آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ سنو، یہ پہلے انداز تھا کہ لوگ رنگ دیکھ کے، لوگ نسل دیکھ کے اور لوگ شہرت دیکھ کر اپنی فضیلت ظاہر کرتے تھے. فرمایا آج کے بعد
کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت ہے تو دیکھا جائے گا تقویٰ کس کا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جس کے پاس دینداری زیادہ ہے، کہ اس کا حق ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کے معاشرے کے اندر ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور اللہ کا کروڑ بار شکر ہے ہمارے پاس الحمدللہ ادب بھی ہے، لیکن کئی بار ہم وقتی طور پہ فیصلہ کرنے کے اندر خطا کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ بے ادبی نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے میں خطا کر جاتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ نقصان ہو جائے گا۔ بھائی یہ نقصان نہیں ہے، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ دوسرے کو عزت دینا ہے۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو رب تعالی ہماری عزت کے دروازے اپنے کارخانہ قدرت سے کھول دے گا کہ شاید ہم نے کبھی وہاں سے عزت کا گمان بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اقبال نے کہا تھا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا۔ کیا بات ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں جی آگے چلنا کی ہو جاتا ہے، بابا کلے تے پتر ہوتے بیٹھنا کی ہو جاتا ہے، تو پھر کی ہویا جب دیکھ کے بولنا نہیں تھا سیکھے دیکھ کے بولنا ہے۔ اور نہیں جی ادب کا دل چڑھنا چاہیے، باہر دے ادب کی لوڑ کوئی نہیں۔ ناراض ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اجازت لے کے تقریر پھر شروع کر لیں گے۔ اللہ اللہ۔ ویسے بابے کی کرم نوازی میں نے کھلا ٹائم دیتا ہے کہ خیر ہے۔ اور سنیے ذرا اس بات کو، بھائی ہم وہ وقتی طور پہ فیصلہ کرنے میں ہم خطا کر جاتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے، لیکن بھائی یاد رکھ کہ جس کو ہم نے ظاہری خد و خال سمجھ لیا، جس کو ہم نے صرف ہمارے اعمال کا خول سمجھ لیا، یہ صرف خول نہیں ہے، یہ انداز محبت ہے، یہ انداز ادب ہے، اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی بے ادب نہیں جا رہا، اس کو رب نے ادب کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اقبال نے کہا تھا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا۔ کہا لوگو اے جبریل پاک نے ہر سینے تے کوئی نہیں جانا، اللہ۔ ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد۔ کیا ہر عقل بھی ایڈی طاقتور کوئی نہیں کہ جنت بے بے کھانے میں جاتے ہیں۔ اللہ ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم نے راتوں کو دنوں میں بدل لیا، اور دنوں میں ہم نے صاحبان بنا لیے، اور ہم نے اپنی آسائشیں، اپنی آرائشیں، اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ کہا فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ۔ کہا یہ زمانہ روشن کر لیا ہے، اور دین کو غیر ضروری سمجھ کے، ادب کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اللہ کیا مال نے بات۔ کہا تھا کہ ابلیس اسی وجہ سے بنا تھا، اس نے کہا تھا آنا خیر من ہو، میں نے کہا میں چنگا ہے تو اللہ بے شک، میں چنگا ہے جناب۔ اللہ جب تسی بولتے ہو تو میں کہتا میں چھڑ دینا سی، تو میں کہا میرے پیچھے تو بابے بیٹھے اور بابے تو نہیں دیتا کھانا۔ صحیح، بھی بتائیں شیطان دی عبادت کٹ سی، بہت زیادہ، ریاضت کٹ سی، بہت زیادہ۔ کیوں بھائی وہ کام ڈھیر سارے چنگے سی تے پیڑے بابا سارے سی۔ نہیں کوئی کی تحقیق نہیں۔ پیڑا بھائی چنگے بہت کیتے نے ساری زندگی، تے پیڑا ہی کوئی کیتا جو سارے چنگے دل پانی بھر گیا۔ تے پھر او جملہ پھر کہنے لگے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، در یار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہے بھئی جبریل کی طرح ادب کرنا سب کچھ مل جائے گا، ابلیس کی طرح وہ وقتی فائدہ سوچ کے اور وقتی فیصلہ کرنے میں غلطی کر کے معاشرے میں لعین نہ بننا۔ بے شک بے شک۔ فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔